السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، جو آج میں نے اپنا ٹاپک جو چوز کیا ہے، یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے اور میری آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں گے۔ یہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہے آپ لوگوں کے لیے اور یہ ان کے منہ پر تھپڑ ہے جو اکثر و بیشتر اسلام کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں، میرے پاس بہت سارے لوگوں نے، اور میں نے دیکھا ہے کہ جیسے کہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر یا پھر کہیں پر بھی غیر مسلم آتے ہیں اور آ کر ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، جبکہ دوسرے دھرموں میں ایسا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف اور صرف عیاش پرستی سکھاتا ہے اور کچھ نہیں سکھاتا، اس لیے مسلمان جو ہوتے ہیں وہ عیاش ہوتے ہیں۔ بہت سارے الٹے سیدھے الفاظ مسلمانوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کے اس حکمت کا وہ راز بتانے والا ہوں جس کو سن کر کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو پراؤڈ فیل ہوگا کہ میں ایسے دھرم میں، ایسے مذہب میں پیدا ہوا ہوں کہ واقعی جو اتنا پیارا دھرم، اتنا پیارا مذہب ہے کہ جس کو دیکھ کر آج پوری دنیا جل رہی ہے اور حسد کے مارے ان کے سینوں پر سانپ لوٹ رہے ہیں۔ دیکھیے، معاملہ یہ ہے، یہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، اس کے علاوہ باقی کسی دوسرے دھرم میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب میں حقیقت سے پردہ اٹھانے والا ہوں۔ یہ بات صحیح ہے کہ اسلام میں قرآن پاک نے سورہ نساء آیت نمبر 4 کے اندر یہ کہا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں۔ کتنے کرو؟ 2 یا پھر 3 یا پھر 4۔ اس کے بعد اللہ نے کہا لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکیں گے، عدل نہیں کر سکیں گے، ہم ان کو صحیح طرح ان کی دیکھ بھال نہیں کر پائیں گے، تو پھر تمہارے لیے یہ آپشن ہے کہ تم صرف ایک ہی بیوی کرو گے۔ اب میں یہاں سے دعویٰ یہ کرتا ہوں، جیسے کہ غیر مسلم اور غیر مذہب والے ہم پر الزام لگاتے، آج میں ان کو ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف مذہب اسلام ہی ایسا دھرم ہے جس نے ایک شادی کرنے کو کہا ہے اور باقی کے جتنے بھی مذاہب ہیں، سارے کے سارے مذہبوں نے زیادہ شادیاں کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ الٹی گنگا کیسے بہ رہی ہے؟ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے اور باقی دھرموں نے اجازت نہیں دی ہے۔ تو آج میں حقیقت سے پردہ اٹھانے والا ہوں، دل تھام کر کے یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کو آگے شیئر کریں، بہت زیادہ شیئر کریں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ہر جگہ شیئر کریں تاکہ ہمارے بھائی جو آج غیر مسلموں سے بات چیت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو ان کے دین کے بارے میں نالج نہیں ہے، اور چونکہ غیر مسلموں نے ہمارے بارے میں کافی پڑھ رکھا ہے اور وہ لوگ آ کر کے ہمارے سامنے یہی الزام لگاتے کہ تمہارے نبی کی 11 بیویاں تھیں اور تمہارے مسلمانوں کے اندر 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، قرآن نے تمہیں عیاشی سکھائی ہے، معاذ اللہ، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے، اسلام نے 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، لیکن بہت بڑی شرط لگائی ہے کہ اگر ان کے ساتھ عدل انصاف کر سکتے ہو تو 4 کرو، اور نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں 4 بیویاں کرنے کا حق نہیں ہے، 2 بیویاں کا کرنے کا حق نہیں ہے اور 3 بیویاں کرنے کا حق نہیں ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے ایک تصویر دکھا دیتا ہوں۔ آئیے، جو بھی آپ سے کبھی بھی اگر یہ اعتراض کرے کہ تمہارے مذہب میں 4 شادی کرنے کی اجازت ہے، تو اس سے یہ کہنا کہ بھائی پہلے آپ جو ہے رامائن اٹھائیں، ہندو دھرم کی سب سے اولڈ کتاب، سب سے قدیم، سب سے پرانی اور ان کے نزدیک بہت زیادہ معتبر کتاب ہے، جس کو یہ اپنے دھرم کی سب سے زیادہ بہترین کتاب مانتے ہیں، رامائن کو۔ اب دیکھیے، اس میں جب آپ دیکھیں گے تو جو شری رام، جس کو ہندو لوگ اپنا بھگوان مانتے ہیں، تو ان کے جو پتا تھے، ان کی کتنی بیویاں تھیں، یہ میں سوال ان سے آپ کرنا جو بھی آپ پر اعتراض کرے۔ جب پہلے میں آپ بتا دوں کہ ان کے پتا کا نام کیا تھا۔ ان کے پتا کا نام تھا دشرتھ اور ان کی ماں کا نام تھا کوشلیہ۔ اب دیکھیے، جو راجہ دشرتھ تھے، ان کو کتنی بیویاں تھیں؟ تو ان کو تھیں 3 بیویاں۔ پہلی بیوی کا نام تھا کوشلیہ، دوسرے کا نام تھا سمترا اور تیسری بیوی کا نام تھا کیکئی۔ اب دیکھیں، میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ شری رام کی کتنی بیویاں تھیں، تو ہر آدمی آئے گا اور آ کر کے ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ تان کا سینہ پھلا کر کہے گا نہیں، ان کی تو ایک ہی بیوی تھی، سیتا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ان کی ایک ہی بیوی تھی، لیکن جب میں آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھا رہا ہوں، آپ جائیں گوگل پر سرچ کریں کہ شری رام جی کی کتنی پتنیاں تھیں، تو اس میں آئے گا ایک ہی پتنی تھی، سیتا، اور اس کے نیچے آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا کیونکہ انہوں نے اپنی بیوی سے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ پرومس کیا تھا کہ میں تمہاری زندگی میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ مطلب یہاں سے بالکل صاف ہو گیا، کلیئر ہو گیا کہ اس زمانے میں
میں ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کا رواج موجود تھا۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر کسی شخص کا اپنی بیوی سے اس طریقے سے کہنا کہ میں تمہاری زندگی میں دوسری شادی نہیں کروں گا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دور میں ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی تھیں۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے جس کو لے کر کے غیر مسلم سینہ پھلاتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے انہی بات کو سامنے رکھتے ہوئے بات ثابت کر دی کہ اس دور میں بھی ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی تھیں۔ اب دیکھیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے مہابھارت میں دیکھیں گے، اس میں پڑھیں گے تو جو شری کرشن ہیں جن کو ہندو لوگ اپنا بھگوان گاڈ مانتے ہیں، ان کی کتنی بیویاں تھیں تو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں کو سن کر کے ان کے سینوں پر سانپ لوٹنے لگتا ہے، حالانکہ اس میں بہت ساری حکمتیں، بہت سارے راز تھے، لیکن جو شری کرشن تھے ان کی 16,108 بیویاں تھیں۔ اللہ اکبر! بتائیے یہ کس منہ سے اعتراض کرتے ہمارے اوپر یار۔ اب اس کے علاوہ دیکھیے اب ہم چلتے ہیں عیسائی دھرم کی طرف۔ عیسائی بھی کافی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی نے 11 بیویاں کی تھی۔ اب میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے جو عیسائی دھرم ہے ان کی سب سے زیادہ معتبر کتاب ہے وہ ہے بائبل، جس کو انجیل ہمارے قرآن پاک کے اندر کہا گیا ہے، مگر چونکہ اب اس کا نام بدل کر کے بائبل رکھ دیا گیا ہے، اس میں کافی چینجنگ ہو گئی ہے۔ جب آپ اس میں پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا آپ کو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو عیسائی بھی نبی مانتے ہیں، ان کی 700 بیویاں تھیں، اور اس کے علاوہ اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، ان کی کتنی بیویاں تھیں؟ 3 بیویاں تھیں۔ تو پتہ چلا قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں صرف یہ لکھا ہے کہ تم 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، لیکن اگر تم انصاف نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک ہی بیوی کرنی چاہیے۔ تو مذہب اسلامی ایسا ہے جو ایک بیوی کرنے کا حکم دیتا ہے، باقی سارے کے سارے دھرموں میں آپ جتنی چاہیں اتنی شادیاں کریں، کوئی روک تھام نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ قرآن نے 4 بیوی کرنے کا، 3 بیوی کرنے کا، 2 بیوی کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے کئی ساری ریسرچ میں یہ بات پتہ چلی ہے کہ عورت کے مقابلے مرد جلدی انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے شراب پینا، گٹکے کھانا، اس کے علاوہ ملٹری ہوتی ہے، ملٹری میں جو مارے جاتے ہیں زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی وجوہات جن کی بنا پر مرد جو ہے زیادہ انتقال ہو جاتے ہیں۔ اب امریکہ کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں پر جو واشنگٹن ہے وہاں پر دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور جو دوسرے نیو یارک وغیرہ سے خبر ملی ہے کہ وہاں پر اگر دیکھا جائے سروے کیا جائے تو ایک آدمی کے لیے تقریباً 10 عورت آئیں گی ایک آدمی کے حصے میں۔ اب 2 آپشن آتے ہیں، دیکھیے مطلب یہ کہ اگر عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں تو اب کیا کریں گے؟ ایک آدمی نے اگر ایک عورت سے شادی کر لی تو ظاہر بات ہے اب جو 9 عورتیں بچیں گی ان کا کیا ہوگا؟ ان کے پاس 2 آپشن ہوں گے، یا تو پھر وہ کوئی غلط دھندا شروع کریں گے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہوگا کہ پھر وہ ایک ایسے آدمی سے شادی کریں جو آلریڈی میرڈ ہے۔ تو دیکھیے اگر وہ دھندے پر بیٹھتی ہے تو ظاہر بات ہے یہ اتنا گندا لفظ ہے کہ مجھے بولتے بھی شرم آ رہی ہے۔ وہ ایسا کرنے کے لیے اگر کسی عورت کو 2 چانس دیے جائیں کہ یا تو آپ عزت سے کسی دوسرے آدمی کی دوسری بیوی بن جائیں، آپ کو رائٹس ملیں گے، آپ کو حقوق ملیں گے، آپ کو ساری چیزیں ملیں گی، زمین جائیداد پراپرٹی سب ملے گی، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ غلط کام میں چلے جائیں اور پھر اس طریقے سے جو آپ غلط حرکتیں کریں، گندے طریقے سے پیسہ کمائیں۔ تو میں کہتا ہوں کوئی بھی عقل مند عورت اس چیز کو پسند نہیں کرے گی، وہ کہے گی مجھے دوسری بیوی بننا پسند ہے لیکن میں اس دھندے میں نہیں جاؤں گی۔ اس لیے میرا رب یہ سب کچھ جانتا تھا، میرے رب نے پہلے فیصلہ فرما دیا اگر تم چاہو تو ایک نہیں بلکہ زیادہ شادی کرو، کیونکہ جو عورتیں جن کے شوہر انتقال ہو چکے ہیں یا پھر جن کے نصیب میں مرد نہیں ہیں تو ان کو بھی شوہر نصیب ہو جائے۔ تو یہ بہت زبردست ویڈیو ہے، اس کو آگے شیئر کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔